دوستوں، ہر روز چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ لو، سارا دن پیسے پکڑتے رہو گے، دولت ہاتھ میں آتی رہے گی، کبھی ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے، کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے، کبھی ادھر سے دولت آ رہی ہے۔ یہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایسا عمل ہے جو لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتاتا۔ دوستوں، آج سینے کا راز پہلی بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں، اس کو کر لیں۔ 4 سمتیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے۔ 4 اللہ کے اسم مبارک ہیں، 4 اللہ کے نام ہیں، وہ 4 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر دولت اتنی آتی ہے کہ تم تھک جاؤ گے، دولت اکٹھی کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے، لیکن دولت آتی رہے گی، دولت نہیں تھکے گی، رزق نہیں تھکے گا۔ دوستو، آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ یہ خاص عمل ہے، یہ ہر شخص نہیں بتائے گا، لیکن آپ نے اس عمل کو ترتیب سے سمجھنا ہے، کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی ہے آپ نے۔ اور کسی طرح بھی یہ عمل کر لینا ہے۔ دیکھیں تھوڑی سی آپ نے مشکل برداشت کرنی ہے۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تنگ دستی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بس یہ تھوڑی سی مشکل برداشت کرنی ہے عمل کو کرتے ہوئے۔ اور دوست سمجھتے ہیں، دیکھیں مشکل نہیں ہے، صرف جس نے سمجھ لیا، جس کو سمجھ آ گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ دولت حاصل کرنی ہے، آخر دوستوں ایسے تو نہیں ہو سکتی ہے نا؟ اور پھر امیر بھی ہونا ہے، دولت مند بھی ہونا ہے، اور یہ وہ عمل ہے کہ جو ہم خود بھی کرتے رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی تاثیر دیکھی ہے، اس کی وہ طاقت دیکھی ہے کہ آج ہم بھی مالا مال ہیں۔ آج اللہ نے گھر مال دولت سب سے بھر دیا۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی قرضے کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کسی بلا وفات میں پھنس جاتا ہے، بعض مرتبہ اسے کوئی ایسی غم آ جاتا ہے کہ زندگی سے ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ لیکن آج کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، اس عمل کو آپ نے، اس تسبیح کو چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے کروڑوں سے نجات ملتی ہے، کیسے مشکلات دور ہوتی ہیں، کیسے غم ختم ہوتے ہیں، کیسے فکروں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دوستوں، یہ بہت بڑے اللہ والوں کا بتایا ہوا، بہت بڑے بزرگوں کا، اور یہ ہر شخص ہر دکان سے ہر سودا نہیں ملتا۔ بہت کم دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے اس طرح کے سودے ملتے ہیں۔ اس لیے دوستوں آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیے گا۔ عمل کے کرنے کے دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ پیر کو کریں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دیکھیں سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے دنوں کو تقسیم فرمایا ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ بس جمعرات اور جمعے کا دن ہی اللہ کا ہے، باقی سارے دن بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر دن کا بڑا اور بڑی فضیلت ہے، ہر دن بڑا برکت والا ہے، ہر دن بڑا رحمت والا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں نہ جائیں، بس اس عمل کو آج ہی شروع کر دیں۔ فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں، اور پھر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر ابھی سے ہی آپ کے معجزات، اس کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ کیونکہ دیکھیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ اتوار کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی عیسائی اتوار کے دن اپنی عبادت کرتے ہیں۔ سوموار کا دن یعنی پیر کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ خاص جڑا ہوا ہے۔ اب سارے دن ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ منگل کا دن یہ زکریہ علیہ السلام کے لیے خاص تھا، بدھ کا دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے تھا، جمعرات کا دن آدم علیہ السلام کے لیے ہے، اور جمعے کا دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ہر دن کا تعلق کسی نہ کسی نبی کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں اور اوقات کو بعض پر فضیلت حاصل فرمائی ہے،
لیکن سارے دن، ساری راتیں، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ جس طرح بعض رسولوں اور بعض بزرگوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح بعض وظائف ایسے ہیں جن کو تمام وظائف پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو باقی صورتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر، بعض رسولوں کو بعض رسولوں، اور حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء، تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس قرآن کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء مبارک، ان کو جو پڑھتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، قسمت اس کی کھل جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس عمل کی ہر بات قیمتی ہے، یہ نہایت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کو مکمل سمجھ کر ایک ایک بات 2-3 بار بھی یہ میرا پیغام، یہ میری ویڈیو اگر آپ کو سننی پڑ جائے تو سن کر پھر اس عمل کو کریں، چلتے پھرتے بس ورد میں رکھیں، اور پھر اس کی بہاریں دیکھنا، کیسے تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، عبادت کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا لوگوں میں شوق اور ذوق پیدا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور راتوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے دوستوں، اب آپ نے سب سے پہلے عمل کی نیت کرنی ہے، عمل کو کرنے کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہر شخص آپ کو نہیں بتائے گا، میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کیسے غیب سے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑا تعجب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرما دوں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواباً عرض کیا، جی ہاں مولا، ضرور۔ اب میں آگے بات بتانے سے پہلے آپ کو دیکھیں، یہ بالکل مختصر سا واقعہ ہے، اس کے اندر میں آپ کو یہ ایک بات واضح کروں گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تو پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ جیسے روز بروز پڑھتے جاؤ گے زبان پر جاری ہوتا جائے گا، اسی طرح رزق ہر طرف سے تمہارے پاس آنا شروع ہو جائے گا۔ جدھر جاؤ گے لوگ خدمت کر جاتے ہیں، لوگ دے جاتے ہیں، مٹھی میں پکڑا جاتے ہیں، کوئی تھیلے میں دے جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں کہاں سے اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ پہلا اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، دیکھیں، ان تمام اسم مبارک کے شروع کرنے سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ استغفار کرنا ہے۔ جو حرام، جو جھوٹ، جو غیبت، جو بہتان، اس طرح کے جتنے جھوٹے بڑے گناہ ہیں، چھوٹے یا بڑے، جھوٹے سچے، جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، ہر شخص کی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، ہاتھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لینی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کی نیت کرنی ہے کہ اے اللہ، میں فلاں فلاں حاجت کے لیے، فلاں فلاں مشکل کے لیے، فلاں فلاں پریشانی کے لیے، ان حاجتوں کو تصور میں رکھتے ہوئے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر اس سے بھی آسان چاہتے ہو تو اس کو لکھ لیں، لکھ کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ پھر آپ نے اس عمل کو باوضو کر لینا ہے۔ اب اس عمل کو چلتے پھرتے ایک تسبیح کر لیں، اس کے اوپر آپ نے ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح ہونا
آپ کے پاس انتہائی ضروری ہے۔ جو بڑی تسبیح ہوتی ہے وہ 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، جو چھوٹی تسبیح ہوتی ہے وہ 33 دانوں والی ہوتی ہے۔ آپ 100 دانے والی تسبیح لے لیں۔ اب میں آپ کے اوپر آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ یہ چلتے پھرتے اگر 100 دانوں والی تسبیح نہیں تو کاؤنٹنگ والی تسبیح لے لیں، جس کے اوپر گنتی آتی ہے، اور اس کو کاؤنٹر تسبیح بھی بولتے ہیں۔ آپ وہ لے لیں اور اس کو لے کر اس کے اوپر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ترتیب اور طریقہ ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے اسم مبارک پہلے نمبر پر۔ اس سے پہلے جو میں نے کہا کہ نیت اور تمام چیزیں وہ آپ نے کرنی، وہ انتہائی ضروری ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نماز کی نیت نہیں کریں گے تو کیا ہماری نماز ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب ہم وظائف کے شروع میں نیت ہی نہیں کرتے پھر ہرگز وظیفے میں کامیابی ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ ممکن تب ہے جب آپ ہر بات کو سمجھ کر اس پر مکمل پہرا دیں۔ اسی طرح اس عمل کو کریں، پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، پھر آپ کامیاب ہوں گے، پھر آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق آئے گا جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں گزری ہوگی۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو تعداد بتائی 11 بار، اس سے ایک کم بھی نہیں کرنا، 10 بھی نہیں کرنا، 9 بھی نہیں کرنا، 8 بھی نہیں کرنا، 12 سے زیادہ بھی نہیں کرنا۔ جو تعداد بتائی ہے بس اس پر عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں پر عمل کرنا آپ کے لیے ایسا ہی ہے سمجھے کہ جیسے انتہائی ضروری ہے۔ واجب یہ ہے، ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ والوں نے جو تعداد مقرر کی ہوتی ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں کمی کرنے والے یا زیادتی کرنے والے؟ ہم نے بس اس ترتیب کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق ہم نے نیت کرنی ہے۔ بس مجھے اس عمل کے ذریعے مل جائے گا، اور انشاءاللہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ آپ کو نہ ملے۔ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اس سے بھی کئی زیادہ اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تو فرماتا ہے میری بارگاہ سے مانگو، جو بندہ مانگتا جاتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے خزانے کھولتا جاتا ہے، اس کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کا گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس قدر یہ طاقتور عمل ہے دوستو۔ سب سے پہلا اسم پاک یہ ہے یا فتاحو۔ اس کا مطلب ہے کھولنے والی ذات۔ یا فتاحو کو آپ نے پڑھتے ہی جانا ہے، پڑھتے ہی جانا ہے۔ میں آگے تعداد بھی بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا، مشرق سے جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی بندشیں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یوں ہی آپ کو پڑھیں گے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ کھولنے والی ہر چیز فوراً کھل جاتی ہے، ہر بندش فوراً ٹوٹتی جائے گی، ہر رکاوٹیں فوراً ختم ہوتی جائیں گی، ہر مسئلے میں کامیابی ملتی جائے گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا فتاحو، جو کبھی بھی اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور سخی ختم ہو جاتی ہے، تمام سختیاں تنگی رعایت میں بدل جاتی ہے۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر قسم کی تکلیف دور کرنے والی وہی ذات ہے، وہ ہر تکلیف کو دور فرما کر راحت اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ اتنا کمال کا اسم پاک ہے، اس لیے کہا کہ یہ 4 سمتیں ہیں، 4 اطراف ہیں۔ ہر طرف سے جدھر جائیں گے انشاءاللہ مال و دولت میں کھیلیں گے، جہاں جہاں جائیں گے عزت ہی عزت پائیں گے، جہاں جائیں گے فتح ہی فتح ملے گی، جہاں جائیں گے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اس لیے اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ایک اسم مبارک آپ نے اپنے پاس لکھ کر رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میں نے ابھی حال ہی میں اس عمل کو کئی لوگوں کو بتایا، جس نے بھی کیا ہے یقین جانے ہاتھ اٹھا اٹھا کر آج بھی دعائیں دے رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے یہ عمل دوسرے چینل پر بھی بتایا تھا، بہت سارے لوگوں نے کومنٹس میں فیڈ بیک دیا، دل خوش ہو گیا۔ یقین کریں دیکھیں، لوگ جب خشوع و خضوع کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اور حقیقت میں معجزی اور انکساری کے ساتھ، اپنے رب پر یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کو عمل کرتے ہیں،
تو میرا رب کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ذات ان اعلیٰ شیء قدیر ہے، اس لیے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس لیے دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ عرض کی جی ہاں مولا، چنانچہ وہ چٹان پھٹ گئی، تو اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، جس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے اور ہاتھ میں انگور ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان بزرگ کو اس حالت میں دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ دیکھیں کہاں کہاں لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر اتنی آسانی میں یہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ اتنی آسانی ملنے کے باوجود ہمیں اتنا پیارا ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اتنا پیارا ملک ملنے کے باوجود، وقت اور ٹائم سب کچھ ملنے کے باوجود ہم اللہ کے ناموں کو پڑھ کر اپنے لیے رزق حاصل نہیں کر رہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم لوگ دیکھیں دوستوں، یہ عمل کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے لینے کا، خزانے لوٹنے حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا فتاحو کا۔ اب دوسرا اسم مبارک، وہ بھی کمال کا اسم مبارک ہے۔ یقین جانے ہر اسم پاک جو بتانے لگا ہوں کمال سے کمال تر ہے، جتنا بھی کہا جائے اس سے بھی کئی زیادہ کمال کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور اس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے وہ عطا کرتا ہے، اور وہ بغیر کسی لالچ کے دوسروں پر نچھاور کرنے والی ذات ہے، اس لیے وہ ہے بے سوال عطا کرتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے نہ کبھی مانگا جائے وہ تب بھی عطا فرما دیتا ہے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ اس لیے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہارا وجود ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہیں راحت ملے گی، تمہیں سکون ملے گا، تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ تو دوستوں، اپنے لیے نہ صحیح اپنی نسلوں کے لیے یہ عمل کر جائیں، محتاجی سے بچ جائیں گے، خود بھی بچ جائیں گے۔ اس لیے یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں بھی کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ بار بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عمل سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر انتہائی قیمتی ہے، اس لیے آپ نے اس اسم مبارک کو جو اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق کو کس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جتنا کوئی وہ دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز اس سے مانگی جائے وہ مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ یہ انتہائی قسم کا جمالی عمل ہے، اور یہ اسم پاک یا وہابو ہے۔ یا وہابو یقین جانے 4 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ کے بعد آپ معجزہ دیکھ لینا، اس عمل کا، اس کی برکات دیکھ لینا، اس کے کمالات دیکھ لینا، عروج دیکھ لینا، کس قدر تمہیں ملتا ہے، کیسے زندگی پرسکون ہوتی ہے، کیسے تمہاری جیب میں پیسہ دولت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دوستوں، ہماری جمعۃ المبارک کے دن کی ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اس دعا کے اندر اپنا نام لکھوانا چاہتا ہے، صرف 15 مرتبہ کوئی بھی چھوٹے چھوٹے درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ میرا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ لیکن دعاؤں میں شمولیت جو بندہ کمنٹ میں اپنا نام لکھے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے گا ثواب کی نیت سے، تو دوستوں اس اسم پاک کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بتایا، جو تسبیح آپ نے لینی ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا جو تسبیح آپ نے لینی ہے اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس طرح آپ نے اس کو پڑھتے جائیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب جانے لگیں کہیں اپنے کام کے لیے، جاب کے لیے، وضو کر لیں اور نیت کر لیں۔ اس سے پہلے جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کر لیں، پھر عمل کو شروع کرنا ہے، ورنہ اگر آپ کہیں گے کہ صرف اسم مبارک پڑھ لیں، باقی عمل، نیت اور جو چیزیں بتائی ہیں وہ نہ کریں، تو پھر صرف ثواب ہی ثواب ہے،
صرف ثواب ہی ملے گا، آپ کو باقی چیزیں اس سے پھر محرومی ہے۔ اس لیے باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عطا کرتی ہے، عطا کرنے والی ہے، لیکن پڑھیں گے، نیت کریں گے تو وہ نیتوں کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو قرآن کو جس نیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ مجھے دولت ملے تو دولت ملتی ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ کسی بیمار کو شفا مل جائے تو شفا مل جاتی ہے، اگر اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے تو کوئی بیمار ہو اس کی جان نہ نکل رہی ہو تو اس پر پڑھا جائے تو بیمار آسانی سے اس کی جان نکل جاتی ہے، اور کسی ایسی جگہ پڑھا جائے جہاں جادو جنات کے اثرات ہوں وہاں اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی ایسی جگہ پڑھا جائے، کسی مرنے والے کے لیے پڑھا جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس نیت کے ساتھ، جس تصور کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا ہے اللہ اسی طرح کا معاملہ اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد جو اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، دیکھیں رزق ہر شخص کو بنیادی ضرورت ہے، جو چیز جس کو جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیں کائنات میں پانی کی ہر بندے کو ہر چیز کو ضرورت ہے، پانی کے بغیر کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے سمندر دریاؤں کے دریا بہا دیے ہیں، چلا دیے ہیں، کتنی بارشیں برساتا ہے۔ پانی اس قدر زیادہ پیدا کر دیا، جو چیز آپ کو زیادہ ضرورت ہوگی اللہ وہ آپ کو سب سے زیادہ عطا فرما دے گا۔ دیکھیں مال و دولت کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ سارے اسماء رزق کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، عزت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے دوستوں ان کو پڑھنے والا شخص کبھی کہیں محروم نہیں رہتا۔ اب آپ سنیے گا ذرا، بس صبح کے ٹائم ایک کام آپ نے کرنا ہے، جس میں سے بعض چیزیں جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں، رزق کی پریشانی اور تکلیفوں سے نجات دینے والا، مفلسی کو دور کرنے والا، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرنے والا، حصول رزق کے سلسلے میں نئے راستے کھلوانے والا اور نئی راہ کھولنے والی۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، اس اسم مبارک کو صرف اور صرف آپ نے 7 مرتبہ لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیں۔ خود نہیں لکھ سکتے کسی سے لکھوا لیں۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 دنوں کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، انشاءاللہ آپ اربوں پتی بن جائیں گے۔ اگر آپ میرے اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ یہ حقیقت ہے دوستوں، جس کی جتنی زیادہ نیت صاف ہوتی ہے، جو جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ دیتا چلا جاتا ہے، جتنا وہ زیادہ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، کتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس خزانے میں کوئی کمی نہیں رب کے، وہ ہر وقت اپنے خزانے کھول کر بیٹھا ہے، اس لیے اس کے خزانوں سے حاصل کر لیں، اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ دیں، کسی سے لکھوا لیں۔ یہ اسم پاک کیا ہے؟ یہ اسم پاک ہے یا رزاقو کا۔ دوستوں بسم اللہ کی کتنی زیادہ برکت ہے، وہ میں پہلے کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ اور فرعون کے دروازے کے باہر بسم اللہ لکھی تھی، باہر لکھی ہوئی تھی، اس کے دروازے کے اوپر۔ اللہ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی، عذاب نہیں دیا، گھر سے نکلوا کر سمندر میں ڈبو کر ہلاک کیا، لیکن بسم اللہ کی برکت سے علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں وہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچ گیا۔ وہ جس کے پاس یہ بسم اللہ اور یہ اسم پاک جن کا تعلق ہی رزق کے ساتھ ہے، یا رزاقو کو، اور اس کو آپ نے لکھنا ہے جو تعداد بتائی اس کے مطابق، اور اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس کو لکھ کر اپنے پرس میں رکھ لیں، خواتین بھی پرس میں رکھ لیں، مرد حضرات بھی اپنے پرس میں رکھ لیں۔ اگر مرد اور خواتین دونوں میں سے کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ کسی سے بھی لکھوا سکتے ہیں،
اور اس اسم پاک کو آپ نے کالے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سفید کاغذ کے اوپر لکھنا ہے، کسی اور رنگ کا کاغذ بھی نہ ہو۔ اب آپ نے اس کے اوپر لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جب آپ اس کا ورد کریں گے تو اس کی تاثیر اور طاقت اتنی ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر باتیں چھوڑ دیں گے، ویڈیو کو اسکپ کر دیا تو بہت ساری باتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ دوستوں، جیسے ایک تالا ہوتا ہے نا، تو اسی کی چابی ہے۔ چابی کا اگر ایک ڈنڈا توڑ دیا جائے تو وہ تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ اسی طرح وظیفے کی شرائط کو جو اس کی چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ تاثیر سے محروم ہو جاتا ہے، بندہ فائدے کی بجائے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، ہاں، اگر اللہ کا کلام، اللہ کے نام پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہے، رحمت آتی ہے، لیکن جو اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو بتائے ہوئے ہوتے ہیں، آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستوں، بار بار اس چیز کو دہرانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اس اسم پاک کو آپ نے استعداد کے ساتھ برابر 100 بار پڑھ لینا ہے۔ اس اسم پاک کو پڑھنا بھی ہے اور لکھ کر بھی اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ اگر مزید گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، زیادہ ہی پریشانی ہے، بہت زیادہ تنگ دستی ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہیں، تو اس عمل کو آپ دیکھیں، یہ دولت کی کنجی ہے، لہٰذا انہیں پڑھنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جتنے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ والوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ اس لیے مشکلات میں کوئی بھی شخص، وہ انشاءاللہ ایک ہی دن کے عمل سے ہر مشکل کی اس سے جان چھوٹ جائے گی، ہر طرح کی بحالی سے نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو کرتے ہی رہو، کام سارے معاملات انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اسی طرح اس اسم پاک کو پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کوشش کرنی ہے جو شرائط آپ کو بتائی ہیں اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب چوتھا اسم پاک اور آخری اسم پاک آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب اس طرح امید کرتا ہوں کہ آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں وہ واقعہ بھی مکمل کر دوں تاکہ آپ کی کوئی بات رہ نہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ ہر روز کا میرا رزق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کتنے عرصے سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ 400 سال سے۔ وہ 400 سال سے پہاڑ کے گھاڑ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور ہم یہاں اتنی آسانیوں میں، راحتوں میں، آسائشوں میں اللہ کی عبادت سے محروم ہیں۔ دوستو، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، نمازوں کی پابندی کریں، توبہ استغفار کریں، اس عمل کو شروع کر لیں۔ انشاءاللہ زندگی کی ہر خوشی ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ آخری اسم پاک کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ خشوع و خضوع کے ساتھ صبح کے وقت اور رات کے وقت 2 ٹائم پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، ورنہ رات دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہر آنے والے دن تمہارے لیے دولت کا ہر جگہ سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وہ آخری اسم پاک یا معزو ہے۔ آپ نے یا معزو یا معزو یا معزو کو پڑھتے جانا ہے، اور اس اسم پاک کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اور اس اسم پاک کو پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کا پڑھائی کا سلسلہ کمپلیٹ آپ نے کر لیا ہو تو اب میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس عمل کو آخری سیکنڈ تک، آخری جملے تک سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اب آپ نے میرے بھائیوں، میری بہنوں، یا معزو کا یہ پاورفل وظیفہ عمل میں جیسے ہی پڑھ لیا 100 مرتبہ، تو اب تمام میری دکھیاری غم کی ماری میری بہنوں،
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اہم باتوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو راتوں رات آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کہ جس کو پڑھنے والا انتظار کرے۔ یہ فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے اثر کر جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو، خالی جیبوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دینے والا دنیا کا ایک معجزاتی عمل ہے۔ آخر میں جب یا معیذو کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں 100 مرتبہ، تو 1 مرتبہ درود شریف بھی لازمی پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔